میں نسخہ بتانے لگا ہوں، عمل کرو گے تو بے نیاز۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو اذان ہونے کے بعد مسجد میں آ جائے اور بیٹھ کر امام کا انتظار کرے، اس شخص کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آج مجھے باہر بھیج دو حضرت، ڈونکی لگا کے بھیج دو، کشتی میں چھپا کے بھیج دو، ایران کا بارڈر پار کر لوں گا، یونان کا بارڈر پار کر لوں گا، ترکی کا بارڈر پار کر لوں گا۔ اس کو بتاؤ بھائی راستے میں گولی لگنے کا خدشہ ہے، بھائی میں وہ بھی رسک لے لوں گا، لیکن یہاں 15 منٹ بیٹھ کر جو امام کے آنے سے پہلے امام کا انتظار کرے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میں نے وہ دعا نہیں کروانی ہے۔ حضور بہت کچھ دے کے گئے یار، حضور نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بہت کچھ عطا کر گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے اور نماز فجر پڑھنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ۔ چھوٹی بات ہے حضرت؟ نہیں بھائی، چھوٹو ہی کتنے سورہ یاسین پڑھنی۔ یہ بتاؤ باہر کیسے جانا ہے؟ مولوی صاحب کو تعویذ ہے باہر جانے والا؟ یہ میں نے اپلائی کر رکھا ہے ویزا کو، ہے آپ کے پاس تعویذ؟ سورہ یاسین نہیں میں پڑھنی ہوئی، یاسین نہیں پڑھنی، انہوں نے نہیں تنہا چھوڑا، اتنا کچھ عطا کر گئے۔ بھائی یہ جو صوفی ہیں، جو حکیم عبدالحی تھے، جو نذیر، او بھائی کیا تھا وہاں سورہ یاسین کی برکتیں تھی حضرت۔ میں نے ایک بار نہیں، میں نے سینکڑوں بار دیکھا، سوچا بھی کیا ہے یہ۔ کئی بار حضرت، کیونکہ بالکل نیئر فجر میں امامت کرواتا تھا موچی محلے، نماز پڑھ کے جانا، حکیم صاحب کو اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر ہم نے باہر چارپائی پر لا کر بٹھانا۔ وہ بھائی اللہ کی قسم ہے کچھ نہیں حکیم صاحب کی چارپائی پہ ہوتا تھا، لیکن ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد دنیا کی ہر وہ نعمت جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں حکیم صاحب کے قدموں میں پڑی ہوتی تھی۔ یہ کیا تھا؟ یہ سورہ یاسین کی برکات تھی۔ کھولو حضرت، حضور ہمیں نہیں تنہا چھوڑ کے۔ نبی علیہ السلام نے، آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو فاقہ نہیں آئے گا۔ کر کے تو دیکھو میرے دوستو، کر کے دیکھو، سیدھے راستے میں، پھر انشاءاللہ آپ کو کچھ مانگنا نہیں، ہر چیز آپ کے پیچھے پیچھے چلے گی، ہر چیز آپ کے